اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے یا بنی اسرائیل والے رکوع میں حضرت ابراہیم کی دعا کا بھی ذکر تھا، جس میں وہ آرینا مناسکنا کا لفظ تھا کہ اے پروردگار ہمیں حج اور عمرے کے افعال کی تعلیم فرما۔ زمانے جاہلیت میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو عمرہ تو کرتے تھے مگر صفا و مروہ کی سعی کو گناہ سمجھتے تھے کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائی اور اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ کہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی قائم کردہ علامتوں میں سے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں ایسی چیز جو آپ کو شعور بخشے، یعنی جن کو پڑھنے یا دیکھنے سے آپ کا ذہن اللہ کے اولیاء کی طرف، اللہ کے پیغمبروں کی طرف چلا جائے، تو گویا وہ اللہ کی طرف سے ذہن کو اس طرف لے جانے کی دلیل ہے۔ ان کو شعائر اللہ کہتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی قائم کردہ علامتوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا۔ عمرہ کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، تو کعبہ کی زیارت شریعت کے بتائے ہوئے افعال کے ساتھ۔ فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، یہ کہ چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان۔ ومن تطوع خیرا، بس جس نے دل کھول کر نیکی کی، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ بہت قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کتمان علم کا گناہ بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ کیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو شہادتیں اپنی تورات اور انجیل میں تھیں ان کو کیسے چھپایا۔ پھر ان لوگوں کا مقام کیا ہے اللہ کے ہاں، کہ ان الذین، بے شک جو لوگ یکتمون، جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البیناتی، واضح دلیلوں میں سے، والہدی اور ہدایت، من بعد ما بیناہ، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو بیان کیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، کہ ان پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت بھیجتے ہیں سارے لعنت بھیجنے والے۔ حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، خصوصاً وہ مسئلہ جو قرآن پاک میں ہو، کسی بھی مصلحت کے پیش نظر یا کسی ڈر کے پیش نظر اس کو نہ بیان کرنے والا بھی انہی میں شامل ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ صرف یہ علماء پر ہی گناہ نہیں، بلکہ ہر وہ آدمی اس میں شامل ہے جو قرآن کا مسئلہ سمجھتا ہے صحیح معنوں میں، اور جہاں اس کو بیان کرنا ہے وہ اس کو بیان نہیں کرتا، تو وہ بھی اس کی زد میں ہے۔ چاہے اس کو سارا قرآن پاک نہیں آتا، مگر ایک چیز جو اس کو آتی ہے اور صحیح طور پہ اس کو سمجھتا ہے، تو اس کو بھی اگر وہ چھپاتا ہے یا غلط بیان کرتا ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ اب اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو پہلے تو ایسی غلطی کرتے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور پھر اس کو بیان کیا، یعنی اس مسئلے کو پھر صحیح طرح سے صحیح لوگوں پر بیان کیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہوں۔ ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، کہ ان پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی بھی۔ کہ جب کوئی گناہ گار آدمی مر جاتا ہے تو زمین سکون لیتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک بلا ہم پہ سے ٹل گئی۔ جیسے ایک دفعہ ایک جنازہ جا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، کہ یہ آرام پانے والا ہے یا اس سے لوگوں کو آرام مل گیا ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مستریح کون ہے؟ فرمایا آپ نے کہ مومن کی دنیا کی تکلیفوں سے اس کو راحت مل گئی، اور اگر
دوسری مد میں ہے کہ اگر وہ گناہگار اور فساد کرنے والا شخص ہے تو یستریح العباد والشجر والدواب کہ انسانوں، درختوں، جانوروں، راستوں سب کو اس سے پناہ مل گئی، راحت مل گئی، کیونکہ جب برا آدمی جب چلتا ہے تو سب چیزیں اس پر لعنت بھیجتی ہیں۔ تو پھر ان کا اس لعنت کی کیفیت کیا ہے؟ کہا کہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف، اور نہیں کم کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو ڈھیل دی جائے گی، یعنی ایک لمحہ بھی ان کو ایسا نہیں سکون کا نصیب ہوگا کہ جس میں وہ اس عذاب سے چھٹکارا پا سکے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب آگے کچھ دلیلیں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کو سمجھنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل کی آنکھ کو کھول کر اس کائنات کی چیزوں کو دیکھیں تو اللہ کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ اللہ کی ہر چیز شعائر اللہ ہے۔ سے اللہ نے کہا کہ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات کے اور دن کے آنے اور جانے میں، والفلک اللاتی، اور کشتیاں، تجری فی البحر، جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، بارش، فاحیا بہ الارض، اور پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا، اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا، اور پھیلائے اس میں، من کل دابہ، ہر طرح کے جانور، وتصریف الریاح، اور چلایا ہواؤں کو، والسحاب المسخر، اور وہ بادل جو مسخر کیے، بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں، لآیات لقوم یعقلون، البتہ یہ وہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہوئے ہم اللہ سے انتہا محبت کرتے، ہم اس کی عبادت اس طرح کرتے کہ جیسے کرنے کا حق تھا، مگر اس کے برعکس ہم نے کیا کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ، بعض ان لوگوں میں سے وہ ہیں کہ مَن یتخذ، کہ جنہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اندادن، اللہ کے علاوہ اور شریک، یحبونہم، اور وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، کہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حب للہ، ان کی سخت محبت ہے اللہ کے ساتھ، ولو یری الذین، اور اگر وہ لوگ دیکھ لیں، ظالمون، جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ اور انہوں نے اپنے معبود بنا لیے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، اذ یرون العذاب، کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت، یہ کہ بے شک ساری قوت، ساری طاقت، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا، ساری کی ساری، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ شدید العذاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو اپنے دل کی آنکھ کو کھول کر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو دنیا کی ہر چیز شعائر اللہ بن جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ میں سب سے پہلے نمبر پر قرآن پاک ہے، دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، تیسرے نمبر پر خانہ کعبہ، اور چوتھے نمبر پر نماز ہے۔ یہ اسلام کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اگر جیسے میں نے کہا کہ اس قرآن کو ہم اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں تو ہر چیز کو دیکھنے کا ہمارا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ ہمیں آسمان کو ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، ہم زمین کو دیکھیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ اب جیسے ابھی ذکر ہوا کہ آسمان سے پانی برستا ہے، تو یہ چیز بھی ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ کیسے ایک بنجر اور مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ پانی سے سرسبز اور آداب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دن اور رات کا آنا اور جانا،
کبھی چاند گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں، لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، اتنی بھاری کشتیاں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ پانی میں ان کو کس ذات نے سہارا دیا ہوا ہے؟ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اگر اللہ کو پہچاننا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کہ کوئی تو ذات ایسی ہے کہ جو ان چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے، کوئی تو ذات ایسی ہے کہ جو ان چیزوں کو حکم دے رہی ہے، اور ان سب چیزوں کو اللہ نے ہمارے تابع بنا دیا ہے۔ ورنہ یہی ہوائیں جب پرانی قوموں پر بھیجی گئیں تو ان کے لیے تباہی کا سامان تھی، یہی پانی لوگوں کے لیے تباہی کا سامان بن گیا، قوم نوح اسی پانی میں غرق ہوئی۔ تو ان چیزوں کو پہچانتے ہوئے تو اب تو اللہ کا حق تو یہ ہے کہ ہم اس کو دل و جان سے چاہیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی تابع داری کریں۔ لیکن کیا ہے کہ ہم نے اپنے اپنے خدا بنا لیے ہیں۔ کہیں ہمارے لیے ہماری خدا ہماری اولاد ہے، کہیں ہمارا مال ہے، کہیں ہمارا خاندان ہے۔ ان کی وجہ سے ہم نمازوں کی فکر نہیں کرتے، ہم حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے، ہم اللہ کی حدود کو پامال کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے اندر اب اللہ کا خوف اس طرح نہیں رہا، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کل حجارت اور اشد قسوہ، کہ پتھر کی طرح یہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ کوئی شخص مرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بس اسی نے مرنا تھا، ہمارے لیے تو موت بہت دور ہے، اس لیے کہ نہ ہم نے موت کو سمجھا ہے، نہ قبر کو سمجھا ہے، نہ آخرت کو سمجھا ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ کون سا ایک خوفناک وقت ہمارے آگے کھڑا ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ جب ہم کسی چیز کی تیاری کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جہاں جانا ہے وہاں ہم نے کتنا وقت گزارنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیز چاہیے۔ تو ہم سب اپنے اندر جھانکیں کہ ہم نے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کا وقت ہم نے جہاں گزارنا ہے، ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور اس تیاری کے لیے سب سے پہلا سٹیپ آج کے مسلمان کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں آگے کیا چیز کام آئے گی، ہمیں کیا چیز نقصان دے گی۔ لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، قرآن پاک کو ہم نے پڑھ لیا ناظرے کے ساتھ، ہم نے اپنے علماء کے چند ایک لیکچر سن لیے اور ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ یہ جو وقت اللہ نے ہمیں دیا یہ بہت قیمتی ہے۔ آج یہ صرف روز میں آپ کو ہفتے میں 4 دن 12 منٹ کی ایک دعوت دیتی ہوں، مگر بہت کم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر لمحہ اس کی اطاعت میں گزاریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔